حج کے دن میں 14واں پارہ اللہ کے فضل سے پڑھا گیا. 2 صورتیں اس میں پڑھی گئیں، ایک سورہ حجر اور ایک سورہ نحل. گزشتہ کل ہم جہاں تک پہنچے تھے سورہ یوسف کے آخر پہ پہنچے تھے، اور آج وہاں کی 2 صورتیں باقی ہیں، 2 صورتیں آج انشاءاللہ پھر ہم اپنی ترتیب پہ پہنچ جائیں گے. کل پھر انشاءاللہ 15ویں پارہ جو ہم پڑھیں گے وہی انشاءاللہ پھر اس کو سنائیں گے. یہ جو سورہ رعد ہے، جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ وجہ تسمیہ رعد کس کو کہتے ہیں، تو اس میں علماء مفسرین کے 2 قول ہیں. رعد ایک تو یہ جو بارش سے پہلے آسمان گرجتا ہے اور کڑک کی جو آواز ہوتی ہے، عربی میں اس کو رعد کہتے ہیں. اور ایک رعد فرشتے کا نام بھی ہے. تو اس سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے رعد کا لفظ ذکر کیا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. رعد نامی فرشتہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور عام فرشتے بھی اللہ پاک کے خوف سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یا پھر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو تمہیں کڑک کی آواز آتی ہے، یہ کڑک کی آواز تو تمہیں آتی ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی تسبیح ہے، یہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. تو یہ جو سورہ رعد ہے اور سورہ ابراہیم ہے اور سورہ حجر ہے اور سورہ نحل ہے، یہ چاروں صورتیں یعنی 3 باتوں میں تو مشترک ہیں. ہم عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. ایک تو ان سب صورتوں میں جو چیز مشترک ہے وہ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی عظمت ہے، مختلف انداز سے وہ میں تھوڑا سا عرض کروں گا. اور دوسری چیز وہ رسالت کا بیان ہے. اللہ نے اپنی پہچان کرانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا، اس کا ذکر بھی ہے. پھر سامنے والوں کا رد عمل کیا ہوا، انہوں نے کس انداز سے نبیوں کو ٹھکرایا، اس کا بھی تھوڑا سا بیان ہے. اور تیسرا جو مضمون ہے وہ آخرت کا ہے، قیامت کا ہے، آخرت کا ہے، اللہ پاک کے سامنے پیشی کا بیان ہے. یہ چاروں صورتوں میں یہ مضمون ساتھ ساتھ چلے گا. تو پہلی صورت جو سورہ رعد ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے الف لام میم را سے. باقی صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا الف لام را. یہ الف لام میم را یہ ایک ہی صورت ہے، سورہ رعد ہے. تلک آیات الکتاب، یہ آگے جو آ رہی ہیں یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں. اور آپ کے اوپر جو آسمان سے قرآن اتارا گیا ہے یہ بالکل سچا ہے، برحق ہے، سچ ہے، لیکن اکثر لوگ مانتے ہی نہیں ہیں اس کو. پھر ہمارے رب نے یہاں سے شروع ہوئے، اللہ کی بڑائی شروع ہوئی. اللہ پاک نے آسمانوں کو بلند کیا اور اتنی بڑی چھت بنائی ہے. اللہ پاک نے آسمان کو مختلف جگہوں پہ اللہ نے چھت بھی کہا ہے، آسمان کو مختلف جگہوں پہ اللہ نے چھت بھی کہا ہے. سقف کہتے ہیں چھت کو، سقف چھت، تو آسمان کو چھت بھی کہا ہے. اتنی بڑی چھت اللہ نے بنائی ہے، تم دیکھ بھی رہے ہو لیکن کوئی ستون ہی نہیں ہے. اور یہ چاند سورج ستارے سب اللہ نے تمہارے کام میں لگا لیے، اور ہر ایک وقت مقرر تک چل رہے ہیں. اور وہ اللہ تمہارے لیے زمین کو پھیلا چکے ہیں، اور زمین کے اندر قسم قسم کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. تم دیکھتے ہو کہ بعض جو درخت پیدا ہوتے ہیں نیچے سے ایک ہی تنا ہوتا ہے، اوپر جا کر کے اس کی شاخیں الگ ہو جاتی ہیں. بعض تم دیکھتے ہو کہ نیچے سے تو ایک تنا ہوا اور ساتھ میں دوسرا تنا بھی نکل آتا ہے. اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جس میں 3 تنے ہو جاتے ہیں، جیسے یہ بڑے بڑے درختوں کے ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر ان کو پانی ایک جیسا ملتا ہے، لیکن زمین بھی ایک ہی ہے، لیکن زمین کی صلاحیت الگ. کچھ زمین، مولانا ابراہیم صاحب اپنے ایک بیان میں فرمانے لگے کہ ہر زمین کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں. کچھ زمین آپ کو کاجو اگا کے دیتی ہے، کاجو مہنگا ہے.
کچھ زمین آپ کو زعفران اگا کے دیتی ہے، زعفران بھی مہنگا ہے. کچھ زمین آپ کو جو ہے وہ یہ بادام ہے، پستہ ہے، ڈرائی فروٹ ٹائپ کی جو چیزیں ہیں وہ اگا کے، یہ سب مہنگی مہنگی چیزیں ہیں. اور ہماری جو زمین ہے، جیسے ہمارے پاکستان کی زمین ہے، ہمارا جو چاول ہے وہ پوری دنیا میں 1 نمبر کا چاول ہے. تو یہ چاول پوری دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہوتا، یہ ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہے. ہماری جو گندم ہے، یعنی کچھ زمینیں ایسی ہیں ہمارے ہاں گندم کی، وہ ایسا گندم پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں پانی ایک ہی ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، اور اس میں قسم قسم جو چیزیں ہیں، کسی کو ہم نے بہت مہنگا بنایا، کسی کو درمیانے بنایا، کسی کو بالکل نیچے بنایا، فرمایا یہ ہم نے کیا. اچھا، آپ نے آج بہت زیادہ سنا اس بات کو کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یہ جو اللہ کی توحید ہے، اس میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ غور و فکر والوں کے لیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ کہا سب سے افضل عبادت غور و فکر ہے. آدمی غور و فکر کرے. اور نتیجہ کیا نکالے گا غور و فکر سے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے جی، جو عقل سے کام لیتے ہیں. کم عقلوں کے لیے کچھ نہیں، بے وقوفوں کے لیے. ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والے. ان تمام چیزوں میں نشانیاں کس کے لیے؟ یسمعون، سننے والوں کے لیے. قوم لوط کا قصہ سنایا، قوم لوط کا کہ وہ ایسے گندے ذہن کے، گندے دل کے، اور مرد سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں. اور تیری زندگی کی قسم، اللہ پاک فرما رہے تیری زندگی کی قسم، بڑے نشے میں تھے یہ، اور ہم نے ان کو اٹھایا اور زمین پہ دے مارا. اور ان کے اس عذاب کے اندر اہل بصیرت کے لیے نشانی ہے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یہ صرف اسی جگہ ہے قرآن پاک میں. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یہ جا بجا ہمارے رب فرماتے ہیں ان چیزوں میں غور و فکر کرو. اسی سورہ رعد کے اندر، جیسے میں آپ کی خدمت میں روزانہ جو نئی نئی بات ہوتی ہے، تکرار والی بات وہ بہت کم کرتا ہوں، جو بالکل نئی نئی بات ہر صورت میں ہوتی ہے وہ پیش کرتا ہوں. اس صورت میں بالکل نئی بات کیا ہے؟ اس میں ہمارے رب نے حق اور باطل کی ایک مثال دی ہے. دنیا کے اندر جو لوگ میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ اس دنیا کے اندر کافروں کو اور غلط قسم کے لوگوں کو وہ اونچا دیکھ رہے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، حق والے لوگ ہیں، حق کی محنت والے لوگ ہیں، وہ نظر نہیں آتے. وجہ میڈیا میں ہے ہی نہیں، کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. آج رائمنڈ کے اندر کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی، کس کو کیا پتا؟ کچھ پتہ نہیں ہے. کتنی جماعتیں سال میں چل رہی ہیں، کسی کو کیا پتا؟ کہاں کہاں قرآن پاک کے دور ہو رہے ہیں، کیا پتا؟ کتنے لوگ تراویح سنا رہے ہیں، کوئی بتاتا ہے آپ کو؟ کوئی بھی نہیں بتاتا. وہ ذرا اکا دکا کوئی حرم کا، کوئی اکا دکا کوئی آپ کو سننے میں آ جاتا ہے. باقی پوری دنیا میں کتنے لوگ قرآن سنا رہے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتا. کس کس گھر کے اندر اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتا. فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، اس وقت خیموں کے اندر، باوجود ساری تکلیف کے کتنے حافظ بچے بن رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. کتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور بغیر غلطی کے دن میں ایک ایک بچہ ایک ایک قرآن پڑھ رہا ہے. اس سب تکلیف کے باوجود پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتا، بالکل پتہ نہیں ہے. تو یہ جو حق ہے یہ چھپا ہوا ہے. کتنی مخلوق اللہ کی، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے، پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتا. کچھ پتہ نہیں، یوں دیتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا. دینے والے کے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ دے دیتا ہے. ایک ایک آدمی کروڑوں روپے اللہ کے نام پہ زکوٰۃ کے علاوہ دیتے ہیں. زکوٰۃ تو دیتے ہیں، کروڑوں روپے دیتے ہیں اس طرح. پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ نہیں. کس لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے. کتنے لوگ اللہ کے راستے میں اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں، ان
ان کا حال سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں. ان کے پاس کوئی فون نہیں ہے, کوئی وائرلیس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ جہاد میں ہے, اللہ کے راستے میں ہے, اور کافروں کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں وہ, اور ایسا کر رہے ہیں کہ وہ بھی یاد رکھیں گے. پتہ ہی کسی کو پتہ نہیں. تو درس و تدریس, تعلیم و قرآن, دعوت و تبلیغ, اور اللہ کا کرام, اللہ کا نام لینے والے, اللہ کی بات کرنے والے, اللہ کی بات کو زندہ کرنے والے, چپ کے خدمتیں کرنے والے. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں لوگ لاشن دے رہے ہیں, معلوم ہی نہیں ہے ہسپتال چل رہے ہیں جناب, اور لوگوں کے بڑے بڑے علاج ہو رہے ہیں, بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں. پتہ ہی کسی کو نہیں پتہ, میڈیا میں نہیں آتا. تو اس سے جو چیز میڈیا پہ ہے, ان کی تعلیمیں, ان کے ٹیکنالوجی, ان کے طیارے, یہ چیزیں جناب, وہ کہہ رہے ہیں یار دنیا میں تو کافر ہے, مسلمان تو ہے ہی نہیں. اللہ جل جلالہ اس بات کو, جو میں نے تھوڑا سا آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی, یہاں اس سورہ رعد کے تیسرے رکوع میں سجدے کے بعد ایک بات سنا رہے ہیں جو میری بات کی تصدیق کر رہی. میں نے اسی سے یہ بات لے کے آپ کو سنائی. اللہ پاک فرماتے ہیں, سن لو. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. میں حق اور باطل کی مثال دے رہا ہوں, سن لو. دو باتیں سنو. آسمان سے پانی برسا, زوردار بارش برسی. یہ آپ باہر نکلیں, مسجد کے باہر دیکھ رہے ہیں جناب, پانی بہہ رہا ہے, لیکن اوپر کیا ہے, گھاس ہے, کچرا ہے, کاغذ ہے. آپ کو کاغذ نظر آ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں نیچے پانی ہی پانی ہے. اور اسی طرح جو ہے سونے چاندی کو جب سونار پگھلاتے ہیں, تو جب سونا چاندی پگھل جاتا ہے تو اوریجنل جو اصلی گولڈ ہے اور وائٹ ہے, وہ سونا اور چاندی, وہ نیچے چلا جاتا ہے. جو اس کا کچرا ہے, ہر سونے میں کچرا ہوتا ہے, تو وہ اوپر آ جاتا ہے. آدمی کہتا ہے یار میں نے تو 50 گرام سونا تھا, وہ میں نے پگھلایا تھا, سونا تو نظر ہی نہیں آ رہا. تو سونا اصل میں نیچے بیٹھ گیا پگھلانے کے بعد, اور اوپر کیا ہے, کچرا ہی کچرا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں حق اور باطل کی مثال دے رہا ہوں. نیچے اوریجنل پانی ہے, نیچے سونا ہے, نیچے چاندی ہے, اوپر گند ہے, اخبار کے ٹکڑے ہیں, گھاس ہے, مٹی ہے, گند ہے. کا باطل اسی طرح اوپر رہتا ہے, جو گند ہے, جو کچرا ہے. اور پانی وہ زمین نے چوس لیا, نیچے لے لیا, وہ مختلف جگہوں پہ چلا گیا. بورنگ ہو گئی جی, لوگوں کے ٹیوب ویل چل رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا. پانی زمین نے چوس لیا, مختلف کھیتوں میں چلا گیا. پانی زمین نے چوس لیا, درختوں نے لے لیا. پانی زمین نے چوس لیا, یہاں تو چوسا, کہیں اور جا کر کے اس نے دریا کی شکل اختیار کر لی. پانی زمین نے چوس لیا, یہاں تو نکلا چوسا پانی, دوسری جگہ جا کر کے چشمہ نکل گیا. تو کہا حق کو سمجھو کہ پانی, حق کو سمجھو کہ سونا اور چاندی, اور باطل کو سمجھو وہ کچرا, وہ گند, وہ اوپر. وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, یہ جو جھاگ ہے, یہ جو گند ہے, اوریجنل پانی تو چلا گیا, زمین سوکھ گئی, کچرا, گھاس, مٹی, کاغذ, وہ اوپر رہ گئے. ہوا آئی, اس سب کو اڑا لیا, اور اصلی چیز وہ زمین میں جذب ہو گئی, وہ نظر نہیں آ رہی. ایسے ہی حق نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس کا تذکرہ نہیں ہے. میڈیا میں ہر غلط چیز آپ کو نظر آئے گی. جو صحیح قسم کے لوگ ہوں گے وہ آپ کو میڈیا پہ نظر نہیں آئیں گے. وہ ذرائع ابلاغ میں وہ بار آپ کو اڑتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. وہ اندر محنت کر رہے ہیں, جس کی میں نے شروع میں مثال دی. اسی طرح ایک موقع, ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ جل جلالہ ایسی ہدایت کی ہوا چلائیں گے. یہ جو نیچے محنت ہو رہی ہے مختلف جگہوں پہ, مختلف لوگ, اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے, بظاہر ایسا لگتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں, ایسے ہی پاگل ہیں, بس تراویح ہو گئی, 2-4 باتیں سننے سے. یہ پاگل پنہ نہیں ہے.
नामालूम इन नशिस्तों की वजह से हमारे दिल में क्या क्या ईमान की बहारें अल्लाह पैदा कर रहे हैं और किस आड़े वक्त के अंदर ये बातें हमें काम देंगी। सबसे बड़ा आड़ा वक्त हमारी कब्र का होगा, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, मैं ईमान वालों के कदम जमाऊंगा कब्र के अंदर, दुनिया के अंदर भी इनके कदम जमाऊंगा, और जब ये मर जाएंगे उस वक्त फरिश्ता पूछेगा हाँ बताओ, तो ये मस्जिद की बात वहाँ कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, भाई हमने तो मस्जिद में यही सुना था और तो मुझे कुछ याद नहीं है, हाँ बस यही तुमने कह दिया, बस वो आड़ा वक्त और तुम पार हो गए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी को अपनी ये मेहनत कुछ नहीं नजर आती, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहु उसका असर दिखाते हैं। तो ये हक है, ये पूरी दुनिया में यानी 70-75 साल आपने देखा होगा रूस के मजालिम और रूस ने क्या क्या हरकतें की, यानी एक नस्ल ख़त्म हो गई, जो बूढ़े थे वो मर गए, जो बूढ़े थे वो मर गए, जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, और जो बच्चे थे वो जवान हो गए। कितनी सख्त जिंदगी गुजारी, उस सख्त जिंदगी में अल्लाह ने कुरान की वहाँ हिफाजत की, खानों के अंदर, यानी कहीं कुरान कोई रूसी सुनता तो उस जगह को तबाह कर देते, लोगों को ज़िबा कर देते, लेकिन वहाँ पर उस सख्त हालात में अल्लाह ने अपने कलाम की हिफाजत की। तो ऐसे ही आज हमारे रब हैं, वो अपने दीन के मुहाफिज हैं, वो कुरान के मुहाफिज हैं। तो ये बात यहाँ पर इस सूरत में बिल्कुल नई बात थी, जो पूरे कुरान में कहीं पर भी नहीं है, वो मैंने आप हजरात की खिदमत में उस बात को मैंने आपको सुनाया। इसी तरह अगली जो सूरत है ये सूरह इब्राहीम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा है। क्या किस्सा है? अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उनको ये हुक्म दिया, हालात आजमाइशों के बाद जाकर के अल्लाह ने उनको इमाम बनाया। तो गोद का बच्चा और हज़रत हाजिरा जाएं आप, और मेरा घर एक जगह बनेगा, वहाँ तो इस वक्त तो वहाँ मिट्टी मिट्टी है, बस कुछ भी नहीं है, बस वहाँ आप इनको छोड़ के आ जाए और आपने बात नहीं करनी। छोड़ के आ गए। बीवी ने कहा आप हमें किसके हवाले कर रहे हैं, बात की इजाज़त ही नहीं है। अब वो बीवी सामने से आई, कहने लगी अल्लाह ने हुक्म दिया है, ज़बान से बोलने की इजाज़त नहीं है, सर के इशारे से कहा हाँ। तो कहने लगी कि फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेंगे, जाए आप। अब ये तो अजीब बात है ना, एक बीवी को अपने बच्चों को छोड़ करके एक वीराने में जा रहे हैं। तो इस वक़्त यानी हम आप उम्रा करते हैं, मरवा पे जब पहुंचते हैं तो मरवा पे सीधे हाथ पे एक ही गेट है निकलने के लिए, उस गेट पे लिखा हुआ है बाबुल मदआ। उन्होंने तो कुछ और लिखा है, लेकिन उसका सही तलफ़ुज़ यही है मदआ, मीम दाल ऐन, ऐन के साथ या, ऐन के ऊपर खड़ा ज़बर। इसमें ज़र्फ़ का सीगा है बाब दआ यदऊ से, तर्जुमा है दुआ मांगने की जगह। क्या तर्जुमा है? मुद्दा नहीं, मेरा मुद्दा ये नहीं, मदआ दुआ मांगने की जगह। वहाँ के जो तारीख़ जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं ये वो जगह है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को वहाँ छोड़ के आ गए। यहाँ तो सब मिट्टी मिट्टी है, कुछ है नहीं, बैतुल्ला भी नहीं है। तो यहाँ इन्होंने अल्लाह की तरफ दुआ मांगी, ये दुआ मांगी, ए मेरे रब, मैंने तो अपने बच्चों को यहाँ छोड़ दिया, जहाँ खाने पीने का खेती बाड़ी का कोई इंतज़ाम नहीं है, लेकिन आपने कहा है कि मेरा यहाँ घर बनेगा। कब बनेगा हमें क्या पता, लेकिन बनेगा। अल्लाह मैंने इनको यहाँ इसलिए छोड़ा है कि ये और इनकी नस्लें नमाज पढ़े। मस्जिद बनाने की गरज उससे नमाजों, उस मस्जिद को नमाजों से आबाद करना। मस्जिद बनाने की गरज, जवाब देना, मस्जिद को नमाजों से आबाद करना। सब नियत करें मस्जिदों में आएंगे, हाँ घरों में नहीं पढ़ेंगे नमाज, मस्जिद वाले बनेंगे। ये इस रमज़ान में अल्लाह से तय करें, अल्लाह हमें मस्जिद वाला बना, अल्लाह हाँ हमें किस वाला बना, मस्जिद वाला बना। मांगते लोग दुआ। अभी एक साहब उम्रे से आए, कहने लगे मैंने वहाँ हरम में आपकी दुआएं मांगी।
کیا دعا مانگی؟ کہہ رہے میں نے بہت زیادہ اللہ سے کہا یا اللہ ہمیں مسجد والا بنا، مسجد آنا جانا مومن کی علامت۔ یا اللہ یہ لوگ نماز پڑھیں، اور اے اللہ نماز کی برکت کیا ہوگی؟ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، کہ لوگوں کے دل اس علاقے کی طرف، تیرے اس گھر کی طرف کھنچ کر کے آئے، تیرے اس گھر کی طرف کہاں ہے؟ کھنچ کر کے آئے۔ کل رات جو نماز ہوئی حرم کے اندر، صفحے کہاں تک گئی؟ یہ جو اپنا یہ مروہ ہے، اس کے پیچھے کے علاقے کو غزہ کہتے ہیں، پیچھے کے علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ غزہ کہتے ہیں۔ اور جو ہے وہ پیچھے پیچھے جا کر کے مسجد الجن بھی ہے، مسجد الشجرہ بھی ہے، وہاں تک صفحے بنی ہوئی تھی، تقریباً 1.5 کلومیٹر تک، اتنا بڑا مسجد۔ کیا یہ کیا ہے؟ یہ وہ دعا کی قبولیت ہے۔ اور اے اللہ ان کو ہر قسم کے پھل دے دے۔ آم یہاں ہے ہمارے اس علاقے میں آم نہیں ہے، لیکن آپ چلے جائیں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، آپ کو ہر قسم کے پوری دنیا کے پھل وہاں پر ملیں گے، اور بالکل صحیح پوزیشن میں صحیح تازے ملیں گے، ہر قسم کی چیزیں ملیں گی۔ اور یہ میں اس لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں تاکہ یہ میرے بچے شکر کریں۔ یہ دعا چل رہی، اے اللہ میرا اندر باہر آپ کے سامنے واضح ہے، میں ساری دعائیں دل سے مانگ رہا ہوں، یا اللہ آپ میری اس دعا کو قبول کر لیں، اور آپ نے مجھے یہ بچے دیے ہیں، اور اے اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا، میرے بچوں کو مجھے بھی نمازی بنا، میرے تو مانگیں گے نا یہ دعا، یہ نبیوں کی دعائیں ہیں، یہ مانگا کریں۔ ہاں ہم اپنے بچوں کی شادی کرا دے، میری بیٹی کی شادی کرا دے، گھر دے دے، گاڑی دے دے، فلانا دے دے، نمازی کے لیے دعا نہیں۔ ان کو نمازی بنا، ان کو دیندار بنا، ان کو حیادار بنا، ان کو یا اللہ آپ سے ڈرنے والا بنا، ان کو پہلی صف کا نمازی بنا۔ یہ دعائیں اپنے بچوں کے لیے کیا کریں۔ یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور اگر دولت مل گئی یہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اے اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا، مجھے بھی نمازی بنا، اے اللہ میری اس دعا کو قبول کر لے، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ تو اس ٹکڑے کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام کیا رکھا؟ ابراہیم رکھا۔ اور مضامین اس کے اندر وہی ہے، شروع میں پھر قرآن کا ذکر ہے، الف لام را کتاب انزلناہ، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے۔ قرآن کے اتارنے کی غرض لوگوں کو دعوت دینا، تو قرآن کے اتارنے کی غرض یہ آگے پہنچائیں، لتخرج الناس، لوگوں کو گندی چیزوں سے نکالیں، آپ اللہ کے راستے کی طرف لے کے آئیں۔ اور آپ اکیلے نہیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور باوجود ساری تکلیفوں کے انہوں نے کیا کی؟ دعوت دی۔ آپ کے علاوہ اور نبیوں نے بھی دعوت دی، اور سامنے سے کیا جواب ملا؟ حجی ہم تو اللہ کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، ہمیں تو اللہ کے وجود میں شک ہے۔ جیسے آج کل بچوں کے ذہنوں میں، مختلف اداروں میں بچوں کے دل دماغ میں شک ڈال رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ جو ٹیچر ہیں ان کے، جو پروفیسر ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ان سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے جو خدا کے منکر ہیں، اور بچوں کو خدا کا منکر بنا رہے ہیں۔ یہ والی بات قرآن پاک میں کافر کہتے ہیں کہ ہمیں خدا میں شک ہے، تو نبی جواب دیتے ہیں افی اللہ شک، خدا میں شک کر رہے ہو؟ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنائے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ اور ہمیں تمہیں ترغیب دینے کے لیے بھیجا کہ خدا کے اندر شک مت کرو، اور ہمارا تو اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تو یہ باتیں اس طرح کی۔ اور پھر ایک بات جو پورے قرآن میں یہی پر ہے، جو لوگ شیطان کی مانتے ہیں، کل قیامت کے دن کہیں گے اے شیطان ہم نے تو تیری مانی، آج ہمیں ذرا بچا تو لو۔ تو وہ شیطان کہتا ہے میں نے کیا کیا؟ میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، نہ میں اپنے آپ سے سزا کو ہٹا سکتا ہوں، اور نہ تم سے سزا کو ہٹا سکتا ہوں۔ جو تم نے میرا ساتھ دیا دنیا میں سب کا انکار کرتا ہوں، اور تم بھی جلو دوزخ میں، میں بھی جلوں گا دوزخ میں۔ اسی طرح یہاں اس سورت میں، سورہ ابراہیم میں، جو بالکل ایک بات جو پورے قرآن میں اسی جگہ پہ ہے، وہ کیا؟ اللہ جل جلالہ نے کلمہ طیبہ کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ کھجور کے درخت کے ساتھ۔ کیوں تشبیہ دی ہے؟ کہا کہ جیسے کلمے والا جب اس کے دل میں کلمہ آتا ہے تو سر سے لے کر پیر تک یہ نفع ہی نفع بن جاتا ہے،
اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کا بدن اللہ کے دین کی اطاعت میں اور لوگوں کے نفع میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کھجور کا درخت، اس کے پتے، اس سے چٹائیاں بنتی ہیں، اس سے ٹوکرے بنتے ہیں، اس کی شاخیں، اس سے وہ چھتوں میں استعمال ہوتی ہیں، اور اس کا تنا وہ استعمال ہوتا ہے پلر کی صورت کے اندر اور بیم کی صورت میں گاؤں دیہات میں استعمال کرتے ہیں لوگ۔ اور اس کی کچی کھجور وہ بھی استعمال میں آتی ہے، اس کی گٹلی اس کو کوٹ کر کے گھوڑوں کو کھلاتے ہیں، اس کی کھجیاں بھی استعمال میں آتی ہیں، اس کی آدھی کچی آدھی پکی بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا پورا کھجور بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو سکھا کر کے چھوارے بھی استعمال کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا جز جز قابل استعمال ہے۔ ایسے ہی ایمان والے کے دل میں جب کلمہ راسخ ہو جاتا ہے تو یہ ساری کائنات کے لیے نفع بن جاتا ہے۔ اور کلمہ کفر کی مثال کیسی ہے؟ کہا کہ اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں نہ ہو۔ کون سا درخت؟ جیسے مولی کی جڑیں نہیں ہوتی، شلجم اس کی جڑیں نہیں ہوتی، آلو اس کی جڑیں نہیں ہوتی، مونگ پھلی اس کی جڑیں نہیں ہوتی، یہ اوپر ہی اوپر ہوتے ہیں، ان کی جڑیں نہیں ہوتی۔ اور کھجور جتنا اوپر اتنا نیچے۔ کھجور اور کھجور کی انسان کے ساتھ مشابہت ہے۔ جیسے انسان سیدھا تو کھجور کا درخت بھی سیدھا، جیسے انسان پانی میں ڈوب جائے تو مر جائے، ایسے ہی کھجور کا درخت جب پانی میں ڈوب جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے رب نے یہ ایک نئی سی بات تھی یہاں پر، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آگے سورہ حجر ہے۔ قوم سمود کا جو علاقہ تھا اس کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں اور اس کو حجر کا علاقہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے شعیب علیہ السلام کے علاقے کو مدین بھی کہتے ہیں اور اصحاب الایکہ بھی کہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کے علاقے کو مدین بھی کہتے ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ہے نا قرآن میں۔ اسی طرح وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، ایکا یہ بھی علاقے کا نام ہے، اور ایکا اس کو اس لیے کہتے ہیں یہاں درختوں کی کثرت زیادہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر پر اردن میں جانا ہوا تھا ہمارا، آج بھی وہاں پر بہت گہرے گہرے درخت ہیں وہاں پر۔ اردن کے اندر حضرت کی قبر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ تو حجر نام صورت کا رکھا گیا، قوم سمود کا چونکہ یہاں ذکر ہے اس لیے اس صورت میں اس کا نام رکھا گیا۔ اس صورت میں چند جو باتیں خاص ہیں وہ میں آپ کی خدمت پہ پیش کروں۔ شروع میں وہی قرآن کا ذکر ہے، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، واضح قرآن کی، واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ اور ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سناتے ہیں کہ دنیا میں ایک دفعہ کسی نے کلمہ پڑھ لیا، قیامت کے دن اس کو وہ کلمہ بھی کام دے گا۔ ایک لمبی طویل حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا آپ کو سناؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرمائیں گے اے محمد آپ کریں سفارش، کس کی کرنی ہے؟ فرمائیں کہ اے اللہ دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال دے جس نے ایک دفعہ آپ کا نام لیا ہو، ایک دفعہ آپ سے ڈرا ہو، کسی ایک موقع پر اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہو اور بالکل معمولی سے اس کے دل میں ایمان کا نور ہو۔ فرمائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیار ہم آپ کو نہیں دیں گے، یہ تو ہمارا اختیار ہے۔ اور پھر اللہ پاک اعلان کریں گے اے فرشتوں جاؤ، جس نے پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ میرا نام لیا ہو، ایک دفعہ مجھ سے ڈرا ہو، ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہو، اس کو دوزخ سے نکالو۔ جب اعلان ہوگا اور یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے تو کافر جو پکے ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے بھئی آپ کیوں جا رہے ہو، آپ کو کیوں واپس نکال رہے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا تھا، ہم نے ایک دفعہ اللہ کا نام لیا تھا، ہم نے ایک دفعہ بس اللہ سے ڈرے تھے۔ تو اس وقت کافر بار بار تمنا کریں گے، را با میم، روبا، ربا اور روبا، شد کے ساتھ اور بغیر شد۔ کیا ترجمہ کر رہے ہیں حضرات؟ بار بار تمنا کریں گے کاش ہم بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتے۔ تو یہ کلمہ اتنا قیمتی ہے،
یہ بات بالکل سورت کے شروع میں. اسی طرح ایک اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ قرآن پاک کے اتارنے والے ہم ہیں اور قرآن پاک کی حفاظت والے بھی ہم ہیں. اور آج 1445 ہجری ہو گئی اور 13 سال اس میں کس کے ڈال دیں؟ مکہ مکرمہ کے ہمارے نبی کے بعثت کے ڈال دیں تو آپ سمجھیں کہ 1457 سال 58 سال ہو گئے ہیں اور اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کی آج بھی حفاظت کی ہے. دن بدن حافظ بڑھ رہے ہیں، دن بدن گھروں میں بھی پڑھ رہے ہیں، مدرسوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی عمر والے لوگ پڑھ رہے ہیں. قرآن سے عشق ہو گیا لوگوں کو، قرآن سے محبت ہوگی، قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سے تعلق رکھتے ہیں. قرآن آپ جتنا پڑھیں گے آپ کی خدا کی محبت بڑھتی رہے گی. اس کے ہم محافظ ہیں. اور حضرات لکھتے ہیں یہ جو قرآن کا حافظ ہے یہ اللہ کا سفیر ہے، یہ اللہ کا. اور حالانکہ سفیر بڑا آدمی ہوتا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے. جو کسی ملک کا سفیر ہوتا ہے وہ چھوٹا موٹا آدمی تو نہیں ہوتا. لیکن ہمارے رب نے اپنی سفارت کے لیے ننھے سے بچے کو، بہت معصوم سا بچہ ہے، اس کے سینے کو قرآن پاک کے لیے چن لیا. یہ خدا کا سفیر ہے. ہم اس معصوم بچے کی برکت سے اپنے کلام کی حفاظت کریں گے اور ہم اپنے کلام کو محفوظ رکھیں گے. اسی طرح اس صورت کے اندر ایک بالکل نئی بات یہ بھی ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، دنیا کے اندر جتنے بھی بغض، کینہ، حسد ہوگا، ہم جنتیوں کے دلوں کو ایسا صاف کر دیں گے کہ وہ کسی قسم کا کوئی کینہ ان کے دلوں میں نہیں رہے گا. یہ بات یہاں بھی ہے اور یہ بات 8ویں پارے میں بھی ہمارے رب نے فرمائی ہے کہ جنتیوں کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی کینہ نہیں ہوگا. اسی طرح ایک بات یہاں بھی ہے اور 16ویں پارے میں بھی ہے. وہ کیا؟ ایمان والو تمہارے پاس تو قرآن ہے، تمہارے پاس تو احادیث ہیں، تم تو مسلمان ہو. خبردار یہ دنیا دار جتنے بھی ہیں اور جتنے کفار ہیں، تمہاری یہ نگاہیں ان کافروں کی چیزوں کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے. ہم نے یہ جو کچھ ان کو پیسہ اور چیزیں دی ہیں ان کے امتحان کے لیے ہیں. تم ان کی چیزوں پہ نظریں مت لگانا اور غم کی بھی کوئی بات نہیں ہے. تمہارا آپس میں ایمان والوں کے ساتھ شفیقانہ اور رحیمانہ معاملہ ہونا چاہیے. یہ باتیں اس سورت کے اندر تھی. اگلی جو سورت ہے اس کو سورہ نعمہ بھی کہتے ہیں اور اس کو سورہ نحل بھی کہتے ہیں. نحل شہد کی مکھیوں کو کہتے ہیں، منحل چھتے کو کہا جاتا ہے، مناحل بہت سارے چھتے. یہ جو مکہ ٹاور ہے بالکل سامنے، اس میں ایک شہد کی دکان تھی، اس کا نام تھا بیت المناحل، چھتوں کا گھر. ساری دنیا کے جتنے اچھے اچھے شہد ہوتے تھے وہ یہاں اس دکان میں مہیا ہے پوری دنیا میں. یعنی سب سے اچھا شہد اس وقت پوری دنیا میں یمن کے پہاڑوں کا شہر ہے. یمن کے پہاڑوں کا شہد تقریباً 1200-1500 ریال 1 کلو ملتا ہے، وہ یمن کے پہاڑوں کا. ہاں تو چھتے، نحل شہد کی مکھیاں. ہمارے رب نے ایک تو شہد ہے، اس میں ہمارے نبی بھی فرماتے ہیں، ہمارے رب بھی فرماتے ہیں ہم نے شہد میں شفا رکھی ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں نہار منہ جو بھی شہد کو استعمال کرے گا وہ بڑے بڑے امراض سے اللہ پاک اس کو بچا لیں گے. اور شہد کے استعمال کا سب سے اچھا طریقہ یعنی گرم پانی اور اس کے اندر 1-2 چمچ شہد نہار منہ استعمال کی وجہ سے دماغ کے لیے، آنکھوں کے لیے، معدے کے لیے، جگر کے لیے، آنتوں کے لیے، مثانے کے لیے، اعصاب کے لیے، بینائی کے لیے، ریڑھ کی ہڈی کے لیے، جتنے امراض ہیں جو متوقع امراض ہوتے ہیں اور جتنی ساری چیزیں جو مد مقابل سے آدمی کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے قوت مدافعت کے لیے، اللہ پاک نے شہد کے اندر جو ہے وہ شفا رکھی ہے. اور شہد کی مکھیوں کے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جتنا ان کا سسٹم ہے یہ میں نے اس ننھے سے اڑنے والے پرندے میں نے اس کے دل میں ڈالا. کیا دل میں ڈالا؟ کہ تو جا، یہ میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، تو جا اور جا کر کے چھت بنا درختوں کے اوپر، چھتوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر. پھر
जो फल और जो फूल मैंने बिखेरे हुए हैं वहाँ से जाकर के उसका रस चूस और आकर के अपने इस छत्ते के अंदर शहद बना। और 6 कोनों वाला मुसद्दस खाना, मुसद्दस 6 कोनों वाले, ये छत्ते के अंदर 6 कोनों वाला खाना बनाते हैं। और इनकी एक मलिका होती है जो पूरे कंट्रोल को संभालती है, और बाहर एक टीम होती है जो बाहर से आने वाले जो भी फूल का रस चूस करके लाए हैं उसकी चेकिंग पे मामूर होती है। इसी तरह अंडे दिए जाते हैं, अंडों की निगरानी के लिए अलग, और जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उसकी निगरानी के लिए अलग टीम मुकर्रर है। और बाहर से जो पहरे वाले हैं, अगर कोई जहरीला मवाद, कोई गंदी चीज़ कोई ले आती है तो वो उसको पकड़ लेते हैं और उस मक्खी को जो जहरीला मवाद लाई है उसको कत्ल कर देते हैं। एक ऐसा नज़म बनाया हुआ है, हमारे रब फरमाते हैं ये शहद की मक्खी का जो छत्ता है ये हमारी कुदरत का एक अजीब नमूना है, और ये हमने किया। और इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए क्या है, बहुत बड़ा सामान है, बहुत बड़ा सामान है। तो ये इस तौहीद के बयान में शहद की मक्खी, उसका जिक्र इस सूरत के अंदर है। इसी तरह इस सूरत में और दीगर मज़ामीन के साथ दूध का जिक्र भी है। गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, ऊँटनी का दूध, हम दूध इस्तेमाल करते हैं, हर आदमी इस्तेमाल करता है, और दूध के बहुत सारे फ़वाइद हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दवा भी है और ग़िज़ा भी है। और ये भी फरमाया जब दूध पियो तो अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिन्हु। और अगर तुमने ख्वाब में दूध देखा, ख्वाब में दूध देखा तो इसकी ताबीर आसमानी इल्म से है, और आसमानी इल्म के लिए भी हुक्म है रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी है ना आसमानी इल्म के लिए, और दूध के लिए भी है अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना, या अल्लाह इसमें बरकत भी दे दे और इसको घटाइएगा मत, ये और दे दे। तो हमारे रब यहाँ पर फरमाते हैं ये दूध कहाँ से आता है। तुम देखते हो कि ये जानवर जो चारा खाता है वो हरा होता है या भूसा होता है, और जो पानी पीते हैं तुम पानी का रंग भी तुम देखते हो। अच्छा, जिस पेट में ये चारा और पानी चला गया उसी के अंदर उसका गोबर भी बनता है, उसका पेशाब भी होता है, उसी जानवर के अंदर खून भी होता है। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं उस गंदे पेशाब, गंदा गोबर और खून, उसके बीच में से हम खालिस दूध तुम्हारे लिए पैदा करते हैं। साइगन का तर्जुमा क्या है, बसा औक़ात आप देखते हैं ना बाज़ चीज़ आदमी जल्दी से कोई पानी पीते है तो एकदम अटक जाता है, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं ये दूध ऐसी चीज़ है जो बहुत सहूलत के साथ तुम निगल लेते हो, तुम्हारे गले में अटकता भी नहीं है। साइगन, पीने वाले सुकून के साथ उसको क्या कर लेते हैं। और शुरू कैसे किया, तुम्हारे लिए इन चौपायों के अंदर इबरत का सामान है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनी, इन जानवर के पेट में जो चीज़ है वो हम तुम्हें पिलाते हैं। मिन बैनि फर्थ व दम, फर्थ कहते हैं गोबर को, गंदगी, दम कहते हैं खून को, दोनों गंदी चीज़ें, उसके बीच में से हम तुम्हें खालिस दूध पिलाते हैं जो अटकता नहीं है, चला जाता है। कौन पिलाता है भाई, डेयरी वाले नहीं पिलाते, कौन पिलाता है। और मैं अपने पैसों से नहीं लेता कि मुझे पैसे से दूध आया, कितने पैसे वाले हैं खुदा उनको नहीं पिलाता, ऐसा है या नहीं। डॉक्टर ने कहा खबरदार दूध पिए तो मर जाओगे, कहते हैं दूध नहीं पिएंगे, हाँ सादी चाय पियोगे तुम, सुलेमानी चाय। और किसी को अल्लाह पाक सुबह भी दूध पिला रहे, दोपहर भी और रात भी, और दूध पत्ती चाय पी रहे जनाब, वो बेहतरीन किस्म का आइसक्रीम खा रहे, फालूदे खा रहे, दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध के बने हुए केक खा रहे। वो तो कौन खिला रहा है और कौन पिला रहा है, अल्लाह पाक फरमाते मैं कर रहा हूँ। ये नई बात हो गई यहाँ पर इस सूरत में। इसी तरह एक नई बात ये है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने तुम्हें बीवियाँ दी, उन बीवियों से अल्लाह ने तुम्हें बेटे दिए, फिर तुमने अपने बेटे की शादी की, तुम्हारे बेटे यानी बहू से अल्लाह ने तुम्हें पोता दिया। ये बीवियाँ भी अल्लाह ने दी, ये बेटे भी अल्लाह ने दिए, ये पोते भी अल्लाह ने दिए, ये पोतियाँ भी अल्लाह ने दी।
یہ نواسہ بھی اللہ نے دیے، یہ نواسیاں بھی اللہ نے دی. کس نے دیے؟ یہ اللہ نے دیے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو تم ماؤں کے پیٹ سے جب آئے تھے نا، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تمہیں رونا جانتے تھے اور بس کچھ نہیں. تم روتے تھے، تمہاری ماں تمہیں دودھ پلاتی تھی. ہم نے تمہیں دل دیا، دماغ دیا، عقل دی، سمجھ دی، تاکہ تم شکر کرو. اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان کے اندر یہ جو پرندے تمہیں نظر آتے ہیں جنہوں نے پر یوں پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ بھاری چیز ہے، بھاری چیز ہے. کوئی بھی چیز آپ ہوگی تو دھڑس کر کے نیچے گر سکتی ہے. وہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو جو اوپر میں نے یوں وزنی چیز کو روکا ہوا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی نے بھی نہیں روکا ہوا، میں نے روکا ہوا ہے. اسی طرح ایک بات یہاں پر، یہ جو تم گھروں میں رہتے ہو، تم سمجھتے ہو میں نے کمایا، میں نے بکنگ کی، میں نے گھر خریدا. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ گھر میں نے تمہیں دیا ہے. اور کبھی کبھار تم سفر میں ہوتے ہو، خیمہ لگاتے ہو، عارضی گھر، دائمی گھر کا، یہ دائمی گھر بھی اللہ نے دیا اور وہ عارضی گھر بھی اللہ نے دیا. اور اسی طرح ہماری ایک جگہ پشاور میں تشکیل ہوتی، اندر علاقوں میں، پشاور سے بھی 40-50 کلومیٹر. ہم وہاں گشت پہ گئے ملاقاتوں کے لیے. سخت گرمی باہر، ہم گئے اندر ایک جگہ، وہ ہمیں اندر لے گئے. ہم نے کہا یہ کیسی جگہ ہے؟ کہنے لگے اوپر پہاڑ ہے، یہ پہاڑوں کو تراش کر کے ہم اندر مکان بناتے ہیں، اور جو ہے وہ سولر سسٹم سے ہم اندر کیا کرتے ہیں، بجلی کا انتظام کرتے ہیں. باہر شدید گرمی اور وہ اندر پہاڑ کا جو اندر کا گھر تھا وہ ٹھنڈا. تو لوگوں نے بتایا گرمیوں کے اندر یہ اندر ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جب سخت سردی ہوتی ہے یہاں پشاور میں، ہم پھر بھی یہیں رہتے ہیں، اس لیے کہ پہاڑ کے اندر کا جو گھر ہوتا ہے اس میں ہیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گرم ہوتا ہے. سردیوں میں وہ گھر ٹھنڈا گرم، اور گرمیوں کے اندر وہ گھر ٹھنڈا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو پہاڑوں کے اندر تم گھر بناتے ہو، یہ بھی ہم نے بنائے. تم نے کہا ہم گئے گل احمد کا، ہم نے کاٹن کا سوٹ خریدا، ہم نے قمیض پہنی، ہم نے شلوار پہنی، یہ موزے پہنے، یہ ہم نے کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو قمیض شلوار تم پہنتے ہو نا، یہ ہم تمہیں پہناتے ہیں. تمہارا کیا کمال ہے؟ تم تو ایسے ہی ہو، تم اپنے آپ کو کہتے ہیں میں نے کیا. فرمایا یعرفون نعمت اللہ، جتنے یہ غیر مسلم ہیں، بے ایمان ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے بھی ہیں، لیکن وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثر خدا کے منکر ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے ان نعمتوں کو دیکھو اور اپنے رب کو تسلیم کرو. تو یہ صورت ہمیں آخرت، ایمان، توحید، اللہ کی بڑائی، اس کا ہمیں خبر دیتی ہے، اور ہمیں صورت ترغیب دیتی ہے کہ تم دیکھو اللہ والے بنو، اور دیکھو اللہ کی باتوں پہ صبر کرو. اور جب یہ سب کچھ ہے نا، تو ہمارا تم سے کیا مطالبہ ہے؟ 2 مطالبے ہیں. نمبر 1، آسمانی باتوں کو آگے پہنچاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ تم حضور کے امتی ہو اور نبی کوئی نہیں آئے گا. سورت کا آخری صفحہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو دعوت دو، لیکن دعوت کا انداز ہے کہ حکمت کے ساتھ دو، دل سوزی کے ساتھ دو، نرمی کے ساتھ دو. سختی کے ساتھ لوگوں کو ڈانٹنا، لوگوں کو ذلیل کرنا، یہ نہیں ہے دعوت کا انداز. سامنے سے تمہیں تکلیف آئے گی، اس پہ صبر کرو، اور یہ صبر صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے، یہ سب باتیں سن کر کے تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بنو اور نیک بن جاؤ. جب یہ 2 کام تم نے اختیار کر لیے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں اور یہی لوگ نیکوکار ہیں. اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.